زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کے ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا، اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا، اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں، اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین، اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور
تصور ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہہ کا، غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔
آپ نے فرمایا پوچھو جا کے. آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا, کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے, آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں, سو نہیں سکی, درد سے کرہا رہی تھی, اس کو نیند آ گئی ہے. آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں, جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا, اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا, پھر دعا کروں گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ چلے گئے, آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے, ان کی سواریاں تھیں, ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی, چوٹ لگی, اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا, وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا, اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا. اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ, اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا, جو معذور تھی, ٹوٹی ہوئی, نکلیا ہوا گھٹنا تھا, فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا, سب سے سبق رفتار تھا اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی, پانی کی ضرورت تھی, کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا, لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو, کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے. اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو, مشکیزیں بھرو, سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا, آگے تشریف لے گئے, آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں, آئندہ کیسے کھائیں گے. تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا, اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے, خوش قسمت ہیں. اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی, یہ عمل فرمایا, یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا, اس 17 دن میں ہم نے کھایا, لوگوں کو کھلایا, جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا, پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا. 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی. جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ, کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے, آپ نے اس کو جا کے دیکھا, لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے. اس نے کہا جوا کھیلتا تھا, سب کچھ ہار بیٹھا ہوں, ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے, اللہ سے توبہ کر لے, اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار, تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا. آپ بیٹھ گئے, اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا, آپ نے دعا کرنی شروع کر دی, یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی, اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے. آپ نے سارا سونا اس کو دیا, چل پڑے. سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, ایک بوڑھی عورت ہے, ایک بوڑھا گدھا ہے, اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں, گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے, وہ سامنے بیٹھا ہے, وہ نیچے نہیں اتر رہا. ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے, اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے. اور جلا ہوا عصا دکھایا, ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے. وہ مسلط ہے گدھے پہ, ہم پیدل چل رہے ہیں, منزل پہ ہے, سانپ مسلط ہے, اس کا کوئی حل نہیں. آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے, اس درخت سے باندھ دو, اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی, اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا. سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ
جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا، آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ رزق کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے۔ ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ آیت، یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔ ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اور نہ میں اس کو تنگ کروں گا۔ ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہاں، عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا، یہ اب سن رہا ہے،
یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا. یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں قرآن پاک کی آیت ہے. یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی. اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریر تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے. تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو. اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا. 2 جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں. کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دی، اب ان کی ذمہ داری لگا دی، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے. اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے. ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں. جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں. القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت، طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے. ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے. وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے. تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے. میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل. وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا.
شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے۔ جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئی۔ میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے۔ پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ 9 راتیں۔ 9 راتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا 9 راتیں۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں۔ ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے۔ کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکارے جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو۔